امریکہ کی یونیورسٹی آف فلوریڈا میں 3 ماہرین غذائیات ڈگلس بین، مارٹن ویگمن اور مائیکل گاؤ نے 2 برس تک رمضان کے 30 دن روزہ داروں کے جسم پر اثرات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے یہ جانا کہ اس ڈائٹ پلان پر عمل کرنے والے یعنی روزہ کے شیڈول پر عمل کرنے والے لوگوں کے جسم پر پہلے 2 سے 3 دن مشکل ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹیکنیکلی ان لوگوں کا جسم روزہ شروع کرنے کے 8 گھنٹے تک معمول کی حالت میں رہا۔ یہ وہ وقت ہے جب معدے میں پڑی خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جسم جگر اور پٹھوں میں ذخیرہ شدہ گلوکوز کے ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جسم چربی کو پگھلا کر توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جسم میں ذخیرہ شدہ چربی کے بطور خوراک استعمال ہونے سے وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے اور ڈائبٹیز کا خطرہ کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جسم میں شوگر کا لیول کم ہونے سے کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس شروع ہو جاتا ہے اور سانس سے بدبو جیسی شکایات بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ ماہرین نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کے ہاں روزہ دار کے منہ سے آنے والی یہ بدبو مشک کی خوشبو سے بھی بہترین ہے۔ پہلے 3 روزے ماہرین نے یہ دیکھا کہ 8 گھنٹے کا دورانیہ گزرنے کے بعد وہ وقت شروع ہوا جب شدید بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے جسم کے اندر ایک ایسا بندوبست کر رکھا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو جانے کی وجہ سے بعض لوگوں کے اوپر غنودگی سی طاری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے سونے کو پریفر کیا اور نیند کے دوران ان کے جسم کی غذائی ضروریات انتہائی کم رہ جاتی ہیں۔ تیسرے روزے سے 7ویں روزے تک ماہرین نے یہ دیکھا کہ جسم میں پانی کی تیزی سے کمی ہوتی ہے کیونکہ روزے کی حالت میں پسینہ آنے سے جسم میں ڈی ہائیڈریشن واقع ہوئی۔ لیکن ماہرین نے یہ دیکھا کہ سحری اور افطار کے وقت چونکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے عموماً روزہ دار عام مقدار سے زیادہ پانی پیتے ہیں، جس کی وجہ سے صبح شام گردوں کی دھلائی ہوتی رہتی ہے۔ اگر ریت کے ذرات گردوں میں اکٹھے ہو بھی جائیں تو بھی وہ پیشاب کی زیادتی کی وجہ سے نکل جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ایسے تمام غذائی اجزاء جو جسم کی ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں وہ چربیلے ذرات کی شکل میں جوڑوں میں جمع ہو کر جوڑوں کے درد، گینٹیا، موٹاپا اور کمر درد جیسے امراض پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہی چربی خون میں شامل ہو کر خون کو گاڑھا کر کے کولیسٹرول، شوگر اور بلڈ پریشر جیسے موذی عوارض کا باعث بنتی ہیں، اور بعد میں یہی فاضل مادے گردوں پر اثر انداز ہو کر یورک ایسڈ کی زیادتی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ لیکن تیسرے سے 7ویں روزے کے دوران ماہرین نے یہ نوٹ کیا کہ روزہ داروں کے جسم کے اندر فاضل چربیلے ذرات یوں ہی ختم ہوتے رہے، کیونکہ جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے جب خوراک میسر نہ ہو تو پھر انہی فاضل ذرات کو استعمال کر کے انرجی حاصل کرتا ہے، جبکہ گردوں کی صفائی کا عمل سحری اور افطار میں یکدم زیادہ پانی پینے کے بعد آنے والے پیشاب کے ذریعے سر انجام ہوتا رہا۔ 8ویں روزے سے 15ویں روزے تک ان ماہرین نے یہ نوٹ کیا کہ روزے داروں کا جسم اب روزے کا عادی ہونے سے ایک معمول کی حالت میں لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور خواتین حضرات یقیناً یہ بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ رمضان المبارک کے پہلے 5-7 روزے ہی مشکل نظر آتے ہیں، اس کے بعد جسم کو یہ ایک نارمل لائف سٹائل محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک پہنچتے ہوئے روزہ داروں کے جسم کے اندر ماہرین نے ایک موضوعاتی چیز کو جنم لیتے ہوئے دیکھا۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ انسان اربوں خلیوں کا مجموعہ ہے۔ یہی سیلز گلوکوز کے ذریعے جسم کو درکار توانائی پیدا کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران ایک خطرناک بائی پروڈکٹ فری ریڈیکلز یعنی آزاد اصلیے بھی جنم لیتے ہیں۔ یہ ایسے مالیکیولز ہیں جن میں الیکٹران نہیں ہوتا اور یہ سیلز پر حملہ کر کے ان کا الیکٹران چراتے اور انہیں نقارہ بناتے ہیں۔ تب انسانی خلیوں کو چربی اور انسانی جسم میں محفوظ دیگر غذائی مادے استعمال کر کے توانائی بنانا پڑتی ہے۔ اس حالت میں انسانی سیلز مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے خراب مائٹوچونڈریا سے نجات پا کر نئے تشکیل دے ڈالیں، اور ماہرین نے یہ دیکھا کہ روزہ دار جو ماہ رمضان میں باقاعدگی سے روزہ رکھ رہے تھے ان کے لاکھوں کروڑوں خلیے اپنے ناقص مائٹوچونڈریا کو ختم کر رہے تھے اور نئے مائٹوچونڈریا تشکیل دے رہے تھے، جس کی وجہ سے روزے دار کے جسم کے اندر فری ریڈیکلز کی تعداد مسلسل کم ہونے لگی، اور ان فری ریڈیکلز کی تعداد کم ہونے سے اکثر اوقات موذی بیماریوں کی شدت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فری ریڈیکلز گھٹنے سے ایجنگ پروسیس کم ہوتا جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے جسم کے بوڑھا ہونے کا عمل سلو ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا ان لوگوں کے جسم میں زیادہ بہتر طور پر ہوا کہ جو مسلسل روزہ رکھتے ہوئے 15ویں روزے تک پہنچے اور انہوں نے اپنی خوراک پر بھی نظر رکھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر بھرپور عمل کر رہے تھے کہ تم خوب کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ سحری اور افطاری میں پیٹ بھر لیا جاتا ہے، مرغن غذائیں اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اگر آپ اسلام کی باتوں پر عمل نہیں بھی کرتے تو کم از کم اس جدید میڈیکل ریسرچ ہی کو مان لیجئے اور سنت نبوی کی طرح سادہ خوراک کے ساتھ روزے رکھیے۔ اس میڈیکل ریسرچ کے آخری مرحلے میں جب ماہرین نے 15ویں روزے سے 30ویں روزے تک روزہ داروں کے جسموں پر ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا تو انہیں یہ ماننا پڑا کہ رمضان کے آخری دنوں میں جسم فاقہ کشی کے عمل سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت، جگر، گردے اور سکن
लेकिन इस दौरान जहर रफा करने के अमल डिटॉक्सिफिकेशन से गुजरना शुरू हो जाते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने यह माना कि इस दौरान बॉडी के अज़ा के तमाम अफ़ाल भरपूर कुव्वत से चलने लगते हैं, क्योंकि आपका जिस्म कलील ग़िज़ा और तर्क ग़िज़ा की वजह से जिस्म में मौजूद फाजिल चर्बी से तवानाई तो हासिल कर ही रहा है, उसके साथ साथ तमाम गैर जरूरी और जहरीले मवाद खारिज भी करता चला जाता है। माहिरीन ये देखकर हैरान हो गए कि अमूमी तौर पर यह जाना जाता है कि जिस्म जब फाका कशी की हालत में होता है तो वो मुनासिब तवानाई ना मिलने की वजह से मसल्स को खाना शुरू कर देता है, लेकिन रोजादारों की बॉडी पर बिल्कुल अलग असरात मुरत्तिब हुए, क्योंकि वो हर रोज सहरी करके और अफ्तारी करके जिस्म की तवानाई को बहाल भी कर लेते थे और यूं अपने कारामद मसल्स को घुलाए बगैर वजन भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे रोजे रखने के बाद उनके खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार और चर्बी ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह के मिकदार में खासी कमी आती गई और ये उनकी सेहत में बेहतरी का बायस भी बना। इस रिसर्च में उन्होंने माना कि रमजान के पूरे रोजे रखने से जिस्म का मुदाफियाती निजाम बहाल और मजबूत रहता है और न सिर्फ फिजिकली बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी रोजादारों के ऊपर रोजे के बेहतरीन असरात मुरत्तब हुए। रोजा उन्हें सब्र और इस्तकामत सिखा गया और अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में लाने का तरीका उन्हें बता गया। रोजेदारों ने इतराफ किया कि जब उनमें सब्र आया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने के जज्बे को तर्क करने की ख्वाहिश आई तो इनकी जिंदगी में ज्यादा सुकून भी रहा है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी वो मेडिकल रिसर्च कि जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है और इन रोजादारों की रूटीन को सामने रखते हुए अब यूरोप और अमेरिका में लोग इसी तरह के डाइट प्लान तरतीब दे रहे हैं। तो जब गैर मुस्लिम हमारे दीन इस्लाम के अरकान से इस कदर फवायद हासिल कर रहे हैं तो हमें तो इस बात पर शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनाया। अगर आप हमारी इस बात से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में भी आप तक ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियोस पहुंचाते रहें।